یوحا صدق اللہ العظیم۔ دوستان عزیز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، جس کے حوالہ سے غیرت کی دنیا کے سلطان امام احمد رضا خان تاجدار بریلی شریف وہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرماتے ہیں اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو بڑی لذت تھی، دل کرتا تھا کہ آپ کو سنتے جائیں۔ اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک وفد کی صورت میں چند لوگ کسی دوسرے ملک سے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ جب وہ لوگ مسجد میں آئے تو آپ کو پہچان نہ سکے، کیونکہ آپ بادشاہوں کی طرح شان و شوکت سے تو رہتے نہیں تھے، سادہ سا ماحول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب وہ آئے نا تو انہوں نے اپنی ہی بولی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھا، تو حاضرین محفل میں سے کوئی بھی ان کی بولی کو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگے آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ آگے آئے، اور وہ اپنی بولی کے اندر جو پوچھتے گا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی بولی کے اندر انہیں جواب عطا فرماتے گئے، جس کو سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان کی بولی کے اندر ان کی جو زبان تھی اسی زبان کے اندر کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے گئے، تو سوائے ان لوگوں کے کوئی بھی صحابہ کرام میں سے آپ سے نہ سمجھ سکا یہ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آخر کار انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا برحق رسول تسلیم کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر زبان عطا فرمائی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتا دیے ہم نے۔ تو جب آدم کو یہ شان ملی ہے تو یہ شان ملی ہے مصطفیٰ کے صدقہ سے۔ جب آدم کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کے نام جان سکتا ہے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن زہری وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ہی بولی کے اندر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہی کی زبان کے اندر اس کے ساتھ کلام کیا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ سے کیا کہا؟ یہ جو شخص ہے اس نے کچھ بات کہی آپ سے، تو اس نے کیا کہا آپ سے، اور آپ نے اسے کیا فرمایا؟ اس نے کیا کہا اور آپ نے اسے کیا فرمایا؟ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آدمی اپنی بیوی سے قرض لے کر ادائے قرض میں تاخیر کر سکتا ہے؟ کیا اس میں یہ جائز ہے کہ تاخیر کرنا؟ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جب کہ وہ مفلس ہو اور نادر ہو، یعنی مفلس ہو، غریب ہو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرب ممالک کے تمام شہروں میں پھرا ہوں، ہر شہر میں گیا ہوں، اور میں نے عرب کے بڑے بڑے فصحاء کو سنا ہے
فصیح لوگوں کو میں نے سنا ہے جو بلاغت پر بڑی مہارت رکھتے تھے، لیکن میں نے آپ سے زیادہ کسی انسان کو فصیح نہیں دیکھا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر مجھے میرے رب نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، یعنی ہر زبان مجھے سکھا دی ہے۔ حضرت امام حلبی نے نقل فرمایا کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی ہی زبان کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کی ہے، تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو بطور ترجمان طلب کیا جو تاجر بھی تھا اور فارسی زبان کا عالم بھی تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، حضور کا حسن بیان کیا، حضور کا خلق بیان کیا، حضور کے دندان مبارک کا جو ہے وہ بیان کیا کہ حضور کے دندان ایسے، حسن ایسا، حضور کی شان بیان کی گئی، اور ان لوگوں کو برا بلا کہا جنہوں نے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ تو یہ جو ترجمان تھا، یہودی تھا، اس نے دل کے اندر خیال کیا، تصور کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فارسی جانتے نہیں معاذ اللہ، تو کیوں نہ ہو کہ میں حضرت سلمان فارسی کا کلام جو ہے وہ پلٹ دوں، یعنی جو حضور کی تعریف کر رہا ہے معاذ اللہ میں یہ عرض کروں یا رسول اللہ یہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ معاذ اللہ یہ آپ کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلمان آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے، یہ برا بلا کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے اور ان لوگوں کو برا بلا کہہ رہا ہے جنہوں نے میری تکذیب کی ہے، جنہوں نے رب کے کلام کو جھٹایا ہے، جس نے محمد کو جھٹلایا، ان کو یہ برا بلا کہہ رہا ہے، ہماری تو یہ تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ سن کر اس یہودی نے کہا، فقال الیہودی یا محمد قد کنت قبلا، تو اس یہودی نے کہا کہ اے محمد بے شک اس سے پہلے میں آپ کو بہت برا جانتا تھا، مگر اب میرے نزدیک ثابت ہو گیا کہ بلا شبہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پس میں گواہی دیتا ہوں انک رسول اللہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، عبادت صرف اس خدا کی ہے، اور بے شک میں ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول بن کر تشریف لایا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، سلمان فارسی کو اب عربی سکھاؤ۔ تو جبریل امین نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں فرمایا کہ آپ سلمان سے کہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی جبریل نے، یا رسول اللہ سلمان فارسی سے کہیں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور منہ کھول لے، اپنا منہ کھول لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا حضور کے حکم پر، تو حضرت جبریل امین نے ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب داخل فرمایا، تو حضرت سلمان فارسی نے فصیح عربی بولنا شروع کر دی۔ تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فصیح زبان اور بلیغ زبان عطا کی تھی کہ جب حضور کلام فرماتے تو عرب کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء جو لوگ تھے وہ حضور کے کلام کو سنتے اور کہتے کہ یہ کلام جو کر رہا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا سچا رسول انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ انشاءاللہ یہی موضوع جو ہے آگے انشاءاللہ ہم 2-3 حصوں کے اندر اسے بایا تکمیل تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔